لوگوں نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو، نماز پڑھو گے اپنا ہی فائدہ ہے، اور بچے کو بھی حکم دیجئے نماز پڑھو، اور 10 سال تک وہ نماز پڑھے اور نہ پڑھے کوئی بات نہیں، جب 10 سال ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس وجہ سے اسے مارو کہ تاکہ وہ نمازی بن جائے، تاکہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ لوگوں نماز قائم کیا کرو اور بچے کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کیجئے۔ تو ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وقت کا حکمران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت و بادشاہت دی ہے، اس کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت و بادشاہت دینے کے بعد وہ ناجائز فائدہ اٹھایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس پر جنت حرام ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے صحیح تعلیم اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے، ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، یہ کوشش کیجئے کہ میں صحیح راستے پہ چلوں گا۔ تو اسی لیے میں یہی بات کہوں گا، ہر شخص پر ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اللہ کے نبی کو ذمہ داری دی کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ دین، وہ جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں نا، ان کو چھوڑ کر صحیح تعلیم، صحیح راستے پر آ جائے۔ آئیے میں ایک نبی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی ذمہ داری دی ہے۔ میرے بھائیوں، 5 چیزوں کی ذمہ داری اور دینے کے بعد فرمایا یحییٰ اپنے قوم والوں کو بتا دو کہ وہ 5 چیزوں پر عمل کرے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا میرے قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، 5 باتوں کا حکم دیے کہ لوگوں کو تمہیں بتا دوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام خطبہ شروع کر رہے ہیں، اے لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو میرے بندے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم ملاوٹ نہیں کی وہی میرا بندہ کامیاب ہے۔ ایمان لانے کے بعد ظلم کو ملاوٹ کر بیٹھا وہ میرا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول اس ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو سوچ رہے ہو ظلم نہیں ہے، اس سے مراد حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تم شرک مت کرنا، شرک بھیانک ظلم ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی 114 صورتیں اٹھا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن میرے بھائیو ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ ہاں وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر جو 2 جگہوں میں فرمایا، ایک جگہ پر جنت حرام کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہم النار، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا جنت ان پر حرام ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے فرمایا لوگوں میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے شرک سے بچنا۔ شرک کتنا بڑا ظلم ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے پکارا یا ابو بکر کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتا دوں؟ کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں علم دے دوں؟ ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ وحقوق الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے پکارا یا ابو ہریرہ تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، 7 برباد کر دینے والے گناہوں میں سے بچو۔ ابو ہریرہ نے کہا یا اللہ کے نبی وہ کون سا گناہ ہے جو انسانوں کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 7 ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے الشرک باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کیا بتاؤں، شرک ایسا ظلم ہے جسے ہندو مذہب کی کتابوں نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں، ایشور صرف و صرف ایک ہے۔
न तस्य प्रतिमास्त, यानी उस ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। ओम निराकारम मस्त, नेह आकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह का मिस्ली कोई चीज़ नहीं है। नेह पितास्त नेह पुत्रम मस्त, ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बेटा है। कुरान करीम उठाइए, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ए नबी कह दो अल्लाह एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, ना वो किसी का बाप है ना उसका कोई बेटा है। अल्लाह अकेला है, इस ज़ात का कोई शरीक नहीं। अगर हम शरीक करेंगे तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने बताया तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए शिर्क से बचो, शिर्क करने से बचोगे कामयाब हो जाओगे। आइए अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिर्क करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। और जो इंसान शिर्क से बचे, अगर इंसान शिर्क करने के बाद अगर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अगर अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ कर देगा, लेकिन मरने के बाद शिर्क करने वालों का कोई माफ़ी नहीं। मरने के बाद उसने शिर्क की और उन पर मौत आ गई, बस काम तमाम, उसके बाद और माफ़ी नहीं। लेकिन और गुनाह कर बैठेंगे तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किए, बनी इसराइल में एक शख्स था जो मरने से पहले अपने बेटों को वसीयत की, ए मेरे बेटो जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना, और जलाने के बाद उन राख को भी इकट्ठे मत करना, हाँ इधर उधर बिखेर देना ताकि अल्लाह ताला में ढूंढ ना सके। अब बेटों ने उसके मुताबिक, वसीयत के मुताबिक वैसा है कि अल्लाह ताला ने पानी और हवा को हुक्म दिया कि तुम अपना अपना राख इकट्ठे करो। फिर सूर फूकने के बाद बताया, ए अल्लाह के मेरे बंदे तुमने अपने बेटों को ऐसा वसीयत क्यों की है? उसने कहा अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ तेरे डर से, तेरे खौफ से। अल्लाह ताला ने कहा चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो शिर्क के अलावा मुशरिक का कोई माफ़ी नहीं। शिर्क के अलावा अगर हम कोई गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो माफ़ कर देगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो शिर्कों में मुब्तला है। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, अल्लाह के नबी बेचैन है, उस बेचैनी के आलम में अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, जिसने अपने नबियों की कब्रों को सजदगा बना लिए, जिसने अपने रसूलों की कब्रों को सजदगा बना लिए। अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने कब्रों को सजदगा बना लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने लानत किए कब्रों को सजदगा बनाने वाला, लेकिन आज मुसलमान भी कब्रों में जाकर सजदा कर रहे हैं। हाँ, इस शिर्क में, और शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। ए लोगों, शिर्क से बचो, यानी मुशरिक बनने से बचो, अपने आप को पाक रखना है तो। और याह्या अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी अपने कौम वालों से, ए मेरे कौम के लोगों सुनो, तुमने मेहनत मजदूरी करने के बाद सबसे प्यारा माल सोना चांदी देकर एक ग़ुलाम ख़रीदे हो और उसे हुक्म दिया कि जाओ मेहनत मजदूरी करना, और जो नजराना हो, जो पैसा हो, उसका अदायगी मुझसे करना, क्योंकि तुम्हें मैंने ख़रीदा, उसका अदायगी मुझसे करना। अब वो मेहनत मजदूरी तो करता है लेकिन पैसे की अदायगी तुम्हें छोड़कर और किसी को कर रहा है। मेरे बंदो, मेरे उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारा गुलाम तुमसे ये धोखा करेगा, क्या तुम उसे अपने घर पे रखोगे? लोगों ने कहा नहीं नहीं, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और अल्लाह चाहता है कि उसी के साथ किसी को शरीक ना करो। अगर तुम शिर्क करोगे तो क्या अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा? नहीं नहीं, शिर्क करने वालों का कोई माफ़ी नहीं, मुशरिक का कोई माफ़ी नहीं। तो शिर्क करने से बचो। और जो अल्लाह को छोड़कर पुकार रहे हैं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। कुरान करीम ने कहा एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। मक्खी अगर कोई सामान लेकर भाग जाए वो भी रोक नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकून मिन कितमीर। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे छोड़कर जिसको पुकार रहे हो वो एक कितमीर की भी मालिक नहीं है। कितमीर किसे कहते हैं जानते हो? कितमीर खजूर के अंदर जो गुठली होती है उस पर बारीक सी जो छिल्ली होती है उसे कितमीर कहते हैं। खजूर भी नहीं, गुठली भी नहीं, बारीक सी छिल्ली को कितमीर कहा। हाँ, तो कितमीर की भी मालिक नहीं।
اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں سنو, میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں. اگر دنیا کے لوگ مل کر اکٹھے ہونے کے بعد ایک مکھی پیدا کرنا چاہے, وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر مکھی کوئی سامان لے کر بھاگ جائے اسے بھی وہ روک نہیں سکتا ہے, ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوم الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, اور جسے مانگا جاتا ہے کمزور سے مانگ رہا ہے, کمزور سے مانگ رہا ہے. کیا ہے دنیا شرکوں میں مبتلا ہے, کمزور سے مانگ رہا ہے. چھوڑو, شرک کرنے سے بچو اور اپنے آپ کو جنت میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سواری پر حضرت معاذ بن جبل سوارے. حضرت معاذ کو پکارا اللہ کے نبی نے, معاذ, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر پکارا اور کہا اے معاذ, پھر کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر پکارا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. چوتھا مرتبہ پکارنے کے بعد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اگر تم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, تو تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے. شرک کرنے سے بچو. یہ یحییٰ علیہ السلام کا پہلی ذمہ داری جو یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا, لوگوں شرک کرنے سے بچو. آئیے میرے بھائیوں دوسری ذمہ داری پر غور کیجیے. یحییٰ علیہ السلام نے دوسری ذمہ داری بتایا, لوگوں نماز قائم کرنا, لوگوں نماز سے غافل مت ہو جانا. ہاں نماز قائم کرو گے اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو تم نماز قائم کرتے رہنا, نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کیا کرنا. بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتا, یہ بات یاد رکھیں, بے نمازی کو زمین بھی پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندہ اور مومنوں کے درمیان, مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کر دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اس لیے مسلمانوں نماز پڑھتے رہنا اور شرک سے یعنی نماز پڑھتے رہنا اور کافر بننے سے بچنا. اسی لیے دین کا بھی ستون بتایا گیا ہے, الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے, اگر تم نے نماز قائم کی تو دین کو قائم کیا. آج کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ اپنے نماز کے لیے, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ. اب پکارا جا رہا ہے اپنے کامیابی کی طرف. اگر اسی جگہ پر بولا جاتا آؤ پیسے کی طرف, لوگ دوڑ پڑتے. دنیا دار بن چکا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے باز ہے. جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو, جس دنیا سے محبت کرتے وہ دنیا دھوکے باز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور مشرکوں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے, اس لیے تم نماز کو مت چھوڑنا, نماز قائم کرو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز ہی کا کیا جائے گا. ہاں نماز کو خیال رکھنا, اے لوگوں نماز کبھی مت چھوڑنا. اور نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے, آئیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل کی ہے کہ غریب آدمی تھا, بہت لاچار اور مجبور آدمی تھا. اس کے پاس ایک گاڑی, ایک کھچر یا گھوڑا تھا, اس پہ گاڑی بندھی ہوئی تھی, لوگوں کو دمشق سے زیدان پہنچایا کرتے تھے. ایک دن ایک سواری آیا اور آ کر کہنے لگا فلاں جگہ چلو گے. اس نے کہا ہاں میں چلوں گا. اب بات چیت کر لی, اب چلنے لگا. میرے بھائیوں ایک جگہ پر دو راستے آئے, جو مشہور راستہ تھا اس نے گاڑی کو اسی راستے میں ڈال دی. اب وہ جانے لگا. وہ سواری کیا کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, کہ منزل جا رہے ہیں. اس نے کہا اس راستے سے کیوں جا رہے ہو, یہ تو بہت زیادہ گھومنا پڑے گا, چلو شارٹ کٹ سے نکلتے ہیں. اب وہ سیدھا سادہ آدمی تھا, ان کی باتوں پر آ گئی. اب اسی راستے میں گاڑی کو ڈال دی. لیکن اس حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جانے سے پہلے اس آدمی نے کہنے لگا جا تو رہے لیکن مجھے ایک بات بتا رہا ہوں, میں اس راستے سے جا تو رہا ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہے. آگے جنگل آنا شروع ہو گیا, سنسان ویران علاقہ. اس جنگل کے اندر کہنے لگا
اپنے گاڑی کو روکو۔ اس نے گاڑی کو روک دی، نیچے اترا اور اترنے کے بعد کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، میں تمہیں دنیا سے اڑا دوں گا۔ وہ ڈر کے وجہ سے بھاگنے لگا، وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ بس وہ اللہ کی قسم دے کر اسے روکا، اور روکنے کے بعد کہنے لگا چلو تم مجھے مار ہی ڈالو گے تو میں منظور ہوں، لیکن مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اب وہ نماز میں قرآن کی آیت نہیں آ رہی تھی، لیکن آئن موقع پر پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو لاچاروں کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کے تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ان کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب یہ سن لی، سننے کے بعد ایک فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے آنے کے بعد انسان کی شکل میں اسے مار ڈالا، اسے ختم کر دیا، اسے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ آدمی نماز ختم کرنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو ڈاکو سے تڑپ رہا تھا وہ خود خون کے اندر تڑپ رہے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا ثواب ہے، نماز پڑھو گے اس وقت تمہیں ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لو۔ آئیے میرے بھائیوں، نماز کا یہ فائدہ ہے، یحییٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیے۔ آئیے تیسری ذمہ داری پر غور کیجیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا، لوگوں تم زکوٰۃ ادا کر، لوگوں تم رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، 1 مہینہ بھی ہوا ہے، رمضان کا مہینہ گزرنا 1 مہینہ، ہاں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم رمضان کے روزے رکھا کرو جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، متقی بننا ہے تمہیں۔ ارے آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ متقی بننے سے کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن کریم بتا رہا ہے تلک الجنۃ التی نورث عبادی من کان تقیا، میں جنت کا وارث اس شخص کو بناؤں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ متقی بننے کا فائدہ جنت ہے، جنت حاصل کر رہا ہے، متقی بن کر دکھاؤ۔ تو آئیے حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، اگر تم نے نماز پڑھی یعنی رمضان کے روزے رکھا تو میں ان کے بدلے میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ہاں گناہوں کو ختم کر دوں گا، لیکن بشرطے کہ تمہیں رمضان کے روزے رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا میں بدلے میں تمہیں جنت کے اندر داخل کروں گا، اور ان کے لیے الگ ایک میدان ہے، جنت کا ایک الگ دروازہ ہے جس کا نام ہے، حدیث میں بتایا گیا باب الریان، روزہ داروں کا جنت کا دروازہ باب الریان سے اسے داخل کیا جائے گا۔ رمضان کے روزے رکھنے سے فائدہ ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے سے باہر 2 آدمی رہنے والے اکٹھے اسلام قبول کیا، دونوں میں سے ایک محنتی تھا، ایک کم محنتی تھا، لیکن جو محنتی تھا وہ جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، وہ کم محنتی 1 سال کے بعد ان پر موت آئی۔ میرے بھائیوں، اب 1 سال کے بعد ان پر جو موت آئی، موت آنے کے بعد حضرت ابو طلحہ بیان کرتے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں آگے جا رہا ہے جو کم محنتی تھا۔ میں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے تعجب کیا، کیا بات ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کو سنایا، اللہ کے نبی سننے کے بعد فرمایا اے ابو طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، اے ابو طلحہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مرنے کے بعد یہ جو 1 سال تک زندہ رہا، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھا، کیا اس نے نماز تراویح نہیں پڑھی، کیا اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، کیا اس نے نماز نہیں پڑھی؟ اسی کا فائدہ ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا دوری ہو چکا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا یہ فائدہ ہے، لوگوں رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اب ایک آدمی میرے پاس آیا رمضان کے مہینے میں، ہٹے گٹے نوجوان، اور آنے کے بعد کہنے لگا طارق صاحب میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کام کر رہا ہوں۔ وہ بھی 10 یا 15 دن گزرنے کے بعد وہ آدمی کہنے لگا میرے ساتھ اور 4-5 آدمی کام کر رہا ہے، وہ لوگ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، میں 10 بجے یا 11 بجے وقت میں رمضان کے روزے میں توڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا اے سری تم کس کو دکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو جسم دیے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ نعمت دیے، تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے روزے رکھنے کا طاقت دی، لیکن تم نے طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو لوگوں رمضان کے روزے رکھا کرو، اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جو بات بتائی، اور یہی بات اللہ کے نبی نے بھی بتائی کہ لوگوں رمضان کے روزے رکھنا۔ اور چوتھی ذمہ داری حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا۔ آئیے چوتھی ذمہ داری
کہا کہ لوگوں تم صدقہ کرنا، جس کے پاس مال ہے دولت ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب کیا بتاؤں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں۔ ابھی چندہ و کلیکشن کے لیے بولا جائے گا تو 100 روپے بھی نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں گھٹ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، اے لوگو تم زکوٰۃ ادا کرو، اس میں نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر جذبہ دیکھیے، شوق دیکھیے، ہاں زکوٰۃ دینے کے لیے ترس رہے تھے۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم اپنا سب سے پیارا مال صدقہ کرو، ورنہ میں تمہیں انعام، اگر تم پیارا مال صدقہ کرو گے تو میں تمہیں انعام بہت زیادہ دوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے کیا مسجد کے سامنے ایک باغ تھا، بس اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میں اس باغ کو صدقہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے جذبہ، دیکھیے شوق، دیکھیے وہ صدقہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی صحرا سے، جنگل سے گزر رہا تھا، آسمان سے آواز سنی اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ جب یہ آدمی آواز سننے کے بعد میرے بھائیوں کیا ہوئی، پیچھے وہ جانے لگا، بارش ہوئی اور ایک نالے سے وہ پانی جانے لگا۔ اب اس نے موڑ کر اسی پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جانے لگا پانی کے پیچھے پیچھے۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ایک باغ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور پانی اسی طرف جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تو باغ میں کیا کرتے ہو اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو آسمان سے آدمی سن چکا تھا۔ پھر اس نے پوچھا تم میرا نام کیوں پوچھے ہو؟ اس نے کہنے لگا میں نام اس لیے پوچھا ہوں کہ آسمان سے میں نے ابھی یہ نام سن چکا ہوں، اس لیے میں نے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے، وہ شخص کہنے لگا آخر باغ میں تم کیا کرتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا اس میں باغ میں جو پھل اگلتے ہیں میں پھل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور دوسرا گھر کے پریواروں کے لیے، بال بچوں کے لیے میں رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ اسی باغ میں خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ اسی کا یہ نعمت ہے، تو صدقہ کرو، اس میں نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ اور آخری ذمہ داری حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا، لوگوں ذکر کرنا، کبھی ذکر کیے ہیں نہیں، ذکر کرنا، ذکر سے غافل مت ہو جانا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تم اس عمل کے بارے میں خبر نہ دے دوں، کیا میں تو اس عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اونچا مقام پر پہنچنے والا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ ذکر کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ کے رسول میرے ہڈیوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، میرے جوڑوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے جو جوانی میں تھا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا بات بتا دیجئے میں جس پر عمل تو کروں لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہو، اونچے مقام پر پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک بذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو بھیگا رکھنا، ترک رکھنا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ انعام دے گا اور انعام سے نوازے گا بھی۔ اسی لیے لوگوں ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ اور جب دشمن کا لشکر آمنا سامنا ہو، ہاں دشمن کا لشکر آمنا سامنا ہو تو تم بھاگ بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ہاں اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے، نماز نہیں پڑھو گے، شراب کا عادی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ ہاں اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا۔
قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کھانے کو سب کو دے رہا ہے، لیکن یہ مت سمجھیے مرنے کے بعد جو جہنم دے گا اس کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بستی کا مثال بیان فرمایا، جس میں کہا الذی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا مثال بیان فرمایا جس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا، اللہ کے نافرمانیوں میں اتارا آیا۔ میرے بھائیوں اس بستی میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، جب وہ بستی والے اللہ کے نافرمانیوں میں اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو پریشانیوں میں ڈال دیا، تکلیفوں میں ڈال دیا۔ کس کو؟ بستی والے کو۔ اسی لیے ذکر اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور انعام، بہت زیادہ انعام سے نوازے گا۔ اور مومن صرف اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے اور کسی کا نہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ اعلی بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں کو مطمئن پہنچانے والا کوئی چیز ہے تو ذکر ہے۔ لوگوں ذکر کرنا، ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ انعام سے نوازے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جو ذکر سے لذت ملتی ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں لذت اور مٹھاس یقیناً تم تین چیزوں میں تلاش کرو، نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر سے۔ اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے دل کے دروازے کھلا ہے۔ اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس نہ ہو تو یہ بھی سمجھ جاؤ تمہارے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو دل کے دروازوں کو بھی دیکھے، اور اسی لیے قرآن کریم نے بتایا لوگوں مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے پاپوں کو، سارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، لیکن بشرطے ہے کہ نمازی بننا ہوگا۔ اور یحییٰ علیہ السلام نے یہ جو 5 ذمہ داریاں اپنے قوم والوں کو بتایا، بہت اہم ذمہ داری بتائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ذمہ داری بتائی۔ بشرط ایک چیز ہٹ کر ہے کہ لوگ حج کرنا، حج کے لیے جانا، لیکن یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے ساتھ ایک ماننا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا جب تک ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں سجدے کر کر کے مر جائیں گے، نماز نہیں یعنی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور دین کی باتیں نہیں سنیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا لوگوں نماز قائم کرو، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کیجئے، صحیح دین پر عمل کیجئے، یقیناً اللہ تعالی ہماری ان پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ آج انسان اپنے ذمہ داریوں سے ناواقف ہے، اس لیے سماج بگڑ رہے ہیں۔ تو سماج کو سدھارنا ہے، سماج کو اصلاح کرنا ہے تو اپنے ذمہ داریوں کو یاد کرنا پڑے گا، اپنے ذمہ داری یاد کرنا پڑے گا۔ جب تک ذمہ داری یاد نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے چیخ کر کہا لوگوں اپنی ذمہ داری کو یاد کرو، حدیث کے اندر بتایا لوگ اپنی ذمہ داری کو یاد کرو۔ جب تم اپنی ذمہ داری یاد کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہاری تکلیف جو ہے، پریشانی، آج جو ظالم حکمراں ہے اس کو بھی ہٹا دے گا۔ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہے، ان کو ہٹانا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، صحیح اور صحیح جو راستہ ہے اسی پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ میں یہی گزارش کروں گا تمام لوگوں سے، آپ قرآن و حدیث کی تلاوت کیجئے اور اپنے سماج کی اصلاح کرنے اور اپنی ذمہ داری کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں اسی باتوں کے ساتھ میں اپنا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ذکر کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔